بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. الحمدللہ ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں بھی پھر ہماری گفتگو فصل ثانی سہام کے بارے میں، یعنی وہ معین حصے جن کو شریعت نے بیان کیا ہے، اور قرآن مجید میں جو ذکر ہوئے ہیں وہ ان میں سے 6 تھے. 6 میں سے 5 کی تفصیل کل آپ پڑھ چکے، اور چھٹا جو ہے وہ سدس ہے. سدس یعنی چھٹا حصہ. فرض کریں اب اس طریقے سے جو ہے کیا ہے، میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اگر میت کا مال 90,000 ہے تو 90,000 کا چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ 15,000. تو اس کو عربی زبان میں سدس بولتے ہیں. یہ سدس جو ہے وہ 3 گروپوں کو ملتا ہے. ایک میت کے باپ کو جب میت کی اولاد بھی ہو، چاہے اولاد بیٹے کی صورت میں ہو چاہے اولاد بیٹی کی صورت میں ہو، تو اس کو سدس باپ کو ملے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے، ماں کو بھی سدس ملے گا. ماں کو سدس ملے گا اگر بیٹا ہے اور اگر حاجب ہے تو. اور اسی طریقے سے سدس ملے گا کلالت الام کو. کلالت الام یعنی ماں کی اولاد، یعنی میت کی ماں کے پہلے شوہر میں سے کوئی اولاد ہو اور یہ جو مر گئے یہ دوسرے شوہر میں سے ہے، تو یہ جو اس کے بھائی امی ہیں ان کو بھی جو ہے کیا ہے سدس ملے گا. پھر سوال یہ ہے کہ ماں کی اولاد کو کلالہ کیوں کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں کل سے لیا گیا. کل کا مطلب ہے بوجھ. یعنی جب انسان ایک بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے اور اس بیوہ عورت کو جو ہے کیا پہلے شوہر سے اولاد ہوتی ہے، تو پہلے شوہر والی اولاد گویا کہ دوسرے شوہر پر بوجھ ہوتی ہے، اس لیے ان کو کلالہ کہا گیا ہے. یا کہتے ہیں کہ ہم کلالہ کو جو ہے کیا ہے وہ اکلیل سے لیں. اکلیل جواہرات کو کہتے ہیں جو تاج وغیرہ پر جو ہے کیا ہے جناب لگائے جاتے ہیں، یا دستار پر. ہم تو اس کو پگڑی بولیں گے، مولوی ہیں تو امامہ بولیں گے. تو اب کہتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ عورت کی اولاد گویا کہ اس مرد کے جواہرات ہیں کہ ابھی اس کو اپنی اولاد ہوئی ہی نہیں، پہلے سے اس کو بابا بابا کہنے والے آ گئے ہیں. تو خیر یہ جناب ہم نے بات کی میت کے میراث کے حصوں کی. جب یہ کیا ہوں، ایک ایک ہوں، یعنی آپس میں منظم نہ ہو، یعنی کوئی نصف لینے والا کوئی ربع لینے والا نہ ہو، صرف نصف والا ہو، صرف ربع والا ہو، صرف ثلث والا ہو. اگر یہ حصے آپس میں ملیں تو ان کی 36 صورتیں بنیں گی. اب 36 صورتیں میں اگر کیمرہ کے ذریعے میں اس پہ تصویر دے دیتا تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی، لیکن میں یہ اپنی کتاب سے یا میں نے جو کاپی پہ بنانا چاہتا ہوں وہ اس پہ مجھے دینے کا طریقہ نہیں آتا. 36 صورتیں بنے گی. 36 میں سے 15 صورتیں مکرر ہیں، یعنی اسے جو دہرائی جاتی ہیں. تو آپ 36 میں سے ان 15 کو تو باہر پھینک دیں. 36 میں سے 15 چلی گئی، باقی بچیں گی 21. 21 میں سے کچھ ممکن ہیں اور کچھ ممتنع ہیں. 36 صورتیں کیسے بنتی ہیں ذرا یہ ہمیں بتا دیں. کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس حصے 6 ہیں، مثلا نصف ہے، نصف نصف کے ساتھ مل جائے ایک صورت. پھر نصف جو ہے کیا ہے وہ ربع کے ساتھ مل جائے دوسری صورت. پھر نصف جو ہے وہ جناب جو ہے سمن کے ساتھ مل جائے تیسری صورت. نصف جو ہے کیا سلسان کے ساتھ مل جائے چوتھی صورت. نصف ثلث کے ساتھ مل جائے 5ویں صورت. اور نصف سدس کے ساتھ مل جائے یہ 6ٹھی صورت. تو ایک نصف کی 6 صورتیں ہو گئی.
پھر اسی طریقے سے ہر ایک کی 6 صورتیں ہوں گی، تو 6 کو 6 میں جب ضرب کریں گے تو 6 جو ہے کیا ہے جناب 36 ہو جائیں گی۔ ان میں سے بعض جو ہے کیا ہے وہ سدس لثلاثت، اور سدس جو ہے وہ 3 گروپ کو ملتا ہے۔ للاب، باپ کو ملے گا، مع الولد، جب میت کی اولاد ہو، ذکرن کان ام انسا، چاہے وہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ وَإِنْ حَصَلَ لَهُ، اگرچہ باپ کو کچھ زیادہ بھی حصہ ملتا ہے، مع ذالک، بیٹے کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ، زیادتاً برد، تو جو اضافی حصہ ملتا ہے وہ اس کو ہم سہم نہیں بولیں گے، وہ پھر لوٹانے کی وجہ سے، دوبارہ دہرانے کی وجہ سے ملتا ہے۔ فَإِنَّهَا، بالتحقیق یہ زیادتی جو مل رہی ہے، بالقرابت، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ہے، لا بالفرض، یہ اس معین حصے کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَلِلْأُمْ، اور دوسرا گروپ جس کو سدس ملے گا وہ ماں ہے، مع الولد، جب میت کا بیٹا ہو، اولاد ہو، ولد بمعنی بیٹا نہیں ہو، میت ولد بمعنی اولاد۔ وَكَذَا، اور اسی طریقے سے سدس ماں کو ملے گا، مع الحاجب، جب ماں کے میراث کے لیے کوئی رکاوٹ ہو، من الاخوت، میت کے بھائی بہن۔ خوب، یہ 2 مورد ہو گئے جن کو سدس ملتا ہے۔ تیسرا مورد جو ہے کیا ہے جناب فرماتے ہیں کہ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ، ماں کی طرف سے کوئی بھائی اگر میت کا ہے، باپ کی طرف سے نہیں، تو اس کو بھی ثلث ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کلالہ سے مراد کیا ہے؟ اے اولادہا، یعنی ماں کی اولاد، سمی الاخوۃ کلالتن، ماں کی اولاد کو یعنی میت کے برادران امی کو کلالہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ من الکل، اس لیے کہ ان کو کل سے لیا گیا۔ کل کیا ہے؟ وہ سکل و بوجھ، لکونہا، اس لیے کہ یہ اخوہ جو ہیں یا یہ جو کلالہ ہیں، سکلن علی الرجل، یہ مرد پر بوجھ ہوتے ہیں، لقیام ہی، اس لیے کہ یہ مرد جو ہے کیا ہے انجام دیتا ہے۔ قیام بمعنی ویسے تو کھڑا ہونا، لیکن یہ انجام دیتا ہے مرد بمصالحہم، بیوی کی اولاد کے مصلحتوں کو، ما عدم تولد، جبکہ یہ بچے اس مرد سے پیدا نہیں ہوئے، الذی یوجب مزید الاقبال، اگر خود اس مرد سے یہ بچے پیدا ہوتے تو یہ تو زیادہ توجہ کے سبب بنتا ہے، والخفہ علی نفس، اور پھر اپنے بچے جتنا بھی خرچ کریں تو وہ ہلکا لگتا ہے، وہ بوجھ نہیں لگتا ہے، دوسرے کے بچے کو خرچہ دینا یہ بوجھ لگتا ہے۔ او من الاکلیل، یہ کلالہ کو آپ اکلیل سے لے لیں، وہ ہوا اکلیل کیا ہے؟ ما یزین، وہ چیزیں جن کے ساتھ جناب زینت کرائی جاتی ہے، جن کے ساتھ خوبصورتی کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالجوہر، جواہرات میں سے، شبہ الاصابت، پگڑی جیسی چیزوں کو، تاج جس کو ہم کہتے ہیں، لإحاطتہم، جیسے تاج پر ہیرے جواہر ہوں، تو اسی طریقے سے یہ عورت کی اولاد اس مرد کو گھیر لیتی ہے، کہ احاطت ہی برأسے، جیسے اصابت گھیر لیتی ہے سر کو۔ ھذا حکم السہام، یہ جو ہم نے کہا یہ جو ہے ان حصوں کا حکم تھا، المقدرہ، جو معین کیے گئے تھے، اور جب وہ منفرد ہوں، اما منضمتن بعضها الی بعض، لیکن اگر بعض کے ساتھ ملیں، فببعضها يمكن فبعضها يمكن وبعضها يمتنع، تو پھر بعض کا آپس میں ملنا ممکن ہے اور بعض کا آپس میں ملنا جو ہے کیا ہے ناممکن ہے۔ وصور اجتماعها، ان سہام کے ملنے کی جو ہے کیا ہے وہ صورت جناب وہ بہت زیادہ ہے۔ خوب، تو ان کی بہت زیادہ ہیں۔ اسنائی، ٹھیک ہے، جبکہ وہ جو ہے کیا ہے سنائی ہوں، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے ممکن ہو چاہے ممتنع ہو۔ احدا و عشرون، وہ 21 صورتیں ہیں۔ بھائی 21 کیسے بنے گی؟ حاصلتاً من ضرب سہام ستۃ فی مثلیہ، 6 کو آپ جب 6 میں ضرب کریں گے تو صورتیں تو 36 بنے گی نا۔ فرماتے ہیں جی ہاں 36 بنے گی، جیسے کہ میں نے نصف کی آپ کو کر کے بتائی، ٹھیک ہے۔ ثم حذف المقرر منها، پھر ان 36 میں سے جو تکراری صورتیں ہیں ان کو حذف کیا جائے گا۔
وہ 15 وہ جو ہے کیا ہے جناب 15 صورتیں ہیں جو تکراری ہیں، ٹھیک ہے. تو مثلا نصف رب کے ساتھ ملے تو وہ تو ٹھیک تھا، پھر رب نصف کے ساتھ ملے یہ تکراری ہے، پھر نصف سمن کے ساتھ ملے یہ ٹھیک ہے، پھر سمن نصف کے ساتھ ملے یہ تکراری ہے. تو اس طریقے سے 15 صورتیں تکراری ہوں گی. ہو منہا، اب یہ جو 21 صورتیں ان میں سے سمان 8 ایسی صورتیں ہیں جو ممتنعتن وہ ممتنع ہیں. وہی واحدتن فرماتے ہیں کہ جناب وہی ان ممتنع صورتوں میں سے ایک صورت یہ من الصور اجتماع نصف مع غیرہی، جب وہ نصف ملتا ہے اپنے غیر کے ساتھ. وہ کون سا غیر ہے اس کا؟ اجتماع و نصف مع ثلثین. بھائی نصف ثلثین کے ساتھ نہیں مل سکتا. 90 کا نصف کتنا ہوگا؟ 45. اور 90 کے 2 ثلث کتنے ہوں گے جناب؟ 60. اب فرماتے ہیں کہ 45 کو 60 کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے یہ تو 105 ہو جائیں گے، جبکہ ہمارے پاس تو ٹوٹل چیز جو ہے کیا ہے 90 ہے، تو یہ آپس میں نہیں مل سکتے. لاستلزام ہی، اگر یہ نصف 2 ثلث کے ساتھ ملے تو اس کا لازمہ کیا آتا ہے؟ اول لازم آتا ہے. اور سے مراد کیا ہے؟ یعنی حصے بڑھ جائیں گے اور مال کم ہو جائے گا. وَإِلَّا فَأَصْلُهُ واقع، کہتے ہیں ایسے وارث تو ہو سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک نصف والا ہو اور ایک 2 ثلث والا ہو. کزوجن، مثلا ایک عورت مر گئی، اس کا شوہر ہے، اولاد نہیں ہے، تو اب شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا. مَا اختین فصاعدا، اور اسی عورت کی 2 بہنیں تھیں یا 2 سے بھی زیادہ تھیں، لابن باپ کی طرف سے، تو ان کو 2 ثلث ملے گے. لیکن یدخل النقص علیہما، لیکن یہاں پر 2 بہنوں کو کم دیا جائے گا، 2 ثلث نہیں دیا جائے گا. فلم یتحقق الاجتماع مطلقا، تو پھر ان کا اجتماع بالکل نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ اجتماع کی صورت میں جو ہے کہ وہ اول آئے گا، تو اجتماع نہیں ہو سکتا. وہ اسنتان من الصور، اور 2 ایسی صورتیں ممتنع ہیں اجتماع ربع مع غیرہ، جب ربع اپنے غیر کے ساتھ ملتا ہے. وہما، بھائی وہ کون سی 2 صورتیں ہیں ذرا ہمیں سمجھا دیں. اجتماعہ مع مثلہ، رب کے ساتھ نہیں مل سکتا. کیوں؟ لأنہ سہم الزوج مع الولد، اس لیے کہ رب شوہر کو ملتا ہے جب بیوی مر جائے اور بیوی صاحب اولاد ہو، تو شوہر کو رب ملتا ہے. اور یہی پھر رب بیوی کو ملتا ہے لا مع الولد، جب اس کو اولاد نہ ہو. تو فلا یجتمعان، ایک ہی وقت بیوی شوہر ایک دوسرے سے میراث اٹھائیں، یعنی دونوں زندہ ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. وَإِجْتِمَاعُهُ مَعَ سُمْن، اور رب سمن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتا. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ سمن جو ہے نصیب ہے، یہ بیوی کا حصہ ہوتا ہے مع الولد، جب وہ اولاد ہو، ٹھیک ہے، اور رب بھی بیوی کا حصہ ہوتا ہے جب اولاد نہ ہو. تو اب ایک ہی وقت میں کیسے آپ کہیں گے کہ بھائی اس کو اولاد ہے تو بیوی کو سمن دے دو، اولاد نہیں ہے رب دے دو؟ بھائی دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، یا مرد صاحب اولاد ہوگا یا نہیں ہوگا. اور نصیب الزوج معہو، یا جو ہے کیا ہم کہیں گے کہ رب جو ہے کیا وہ جناب شوہر کو ملے گا معہو جب اولاد ہو. خوب کیا ہے، آپ کیسے یہ رب دے سکتے ہیں؟ وہ اسنتان، اور 2 صورتیں ایسی ہیں جناب من الصور سمن مع غیرہ، جب سمن ملتا ہے اپنے غیر کے ساتھ. وہما، وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ہوا مع مثلہ، سمن کے ساتھ نہیں مل سکتا. لأنہ، اس لیے کہ سمن نصیب الزوجت، بیوی کا حصہ ہے. وَإِن تعددت، اگرچہ بیویاں 4 ہوں تو بھی ان کو سمن ہی ملے گا، خاصہ فقط بیوی کا، اور کسی کا سمن ہے ہی نہیں. وَهُوَ مَعَ ثُلْثِ، اور یہ سمن ثلث کے ساتھ بھی نہیں مل سکتا. کیوں بھائی؟ لأنہ نصیب الزوجت، اس لیے کہ سمن بیوی کو ملتا ہے جب اولاد ہو. وَثُلْثُ نصیب الام، اور ثلث جو ہے کیا ہے وہ ماں کو ملے گا لا مع الولد، جب میت کو اولاد نہ ہو. تو اگر میت کو اولاد نہیں ہوگا تو ماں کو تو ثلث ملے گا، لیکن بیوی کو پھر سمن نہیں ملے گا، بیوی کو رب ملے گا. اول اثنین من اولادہا، ٹھیک ہے،
یا یہ جو ہے کیا ہے جناب جو ہے کیا ہے اول استین من اولادہا، یا ایسا ہے کہ اس ماں کی دو بچے ہوں، ٹھیک ہے، تو ماں کو جو ہے کیا ہے ثلث ملے گا، لیکن لا معہما، اب بھائی اگر اولاد ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ثلث ملے گا، اور اگر اولاد دو سے زیادہ ہے تو پھر ثلث نہیں ملے گا، تو نتیجے میں سمن اور ثلث بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَوَاحِدَةٌ مِنْ صُوَرِ ثُلْثَيْن، اور ثلثین کی صورتوں میں سے ایک صورت ممتنع ہے، وہی ہما مع مثلہما، وہ کون سی صورت ہے کہ ثلثین کے ساتھ نہیں مل سکتے، کیوں؟ لعدم اجتماع مستحقہما، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ایسے مستحق نہیں ہیں جو دو ثلث کے حقدار ہوں، متعدد ہوں، فی مرتبۃ واحدۃ، اور ان کا مرتبہ بھی ایک ہو، مع بطلان الاول، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر دو ثلث کریں، مثلا 90 کے دو ثلث کتنے ہیں، ایک جو ہے جناب 60، پھر دوسرے بھی دو ثلث 60، 60 60 120، تو یہ تو باطل ہو گئے۔ وہ اثنتان من صور ثلث، اور دو صورتیں ایسی ہیں جو ثلث کی صورتوں میں سے ممتنع ہیں، وہما اجتماعہ مع مثلہ، وہ یہ کہ ثلث کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، وَإِنْ فُرِضَ فِي الْبِنْتَيْنِ، اگرچہ دو بیٹیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ثلث ملے گا، والأختین، دو بہنیں ہیں تو ان کو بھی ثلث ملے گا، لیکن ثلث بعنوان حصہ ثلث نہیں، ایسو ان لکل واحدۃ ثلثا، ان دو بیٹوں اور دو بہنوں میں سے ہر ایک کو ثلث ملے گا، لیکن الا ان سہم ہونا ہوا جملۃ الثلثین، یہاں پر حصہ ان کا دو ثلث ہے، ایک ثلث ان کا حصہ نہیں کہلائے گا، لا بعضہما، ثلثین کا بعض حصہ جو ہے کیا ہے وہ ان کا حصہ نہیں ہے، وہ ہوا مع سدس، اور اسی طریقے سے ثلث سدس کے ساتھ بھی نہیں مل سکتا، کیوں؟ لأنہو، اس لیے کہ ثلث نصیب الام، ماں کو ملتا ہے، مع عدم الحاجب، جب کوئی حاجب نہ ہو، اور سدس کو بھی ماں کو ملتا ہے جب کوئی حاجب ہو، ٹھیک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حاجب ہو بھی اور نہ بھی ہو؟ او مع الولد فلا یجامعہ، خوب، یا تو سدس ماں کو ملے گا جب میت کا بیٹا ہو، تو نتیجے میں فلا یجامعہ، ثلث سدس کے ساتھ نہیں جمع ہوگا۔ خوب جناب، باقی جو ہے کیا ہے وہ 13 صورتیں رہ گئیں، اور ان 13 صورتوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔